اس پہ۔ تو انگریز کی دیواروں میں دراڑیں کس نے ڈالی ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے، وہاں سے وابستہ لوگوں نے۔ آج بھی منبر و محراب میں حق بات کرنے والے، ڈٹ کے حکمت عملی کے ساتھ بات کرنے والے، ملک کے مفاد میں بات کرنے والے اور اصلاح کی بات کرنے والے، بغیر کسی تعصب کے ڈٹ کے دین اسلام کی خدمت کرنے والے کون ہیں؟ وہ علماء دیوبند ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ تاریخ کے بھی کچھ اوراق ہمیں کھنگالنے چاہیے۔ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں کے جو معروضی حالات ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یا تو تعصب کی عینک چڑھی ہوئی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، یا پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے یہودیوں نے کیا کیا؟ مختلف محاذ کھولے ہوئے تھے۔ جیسے آج کل یہودیوں نے، عیسائیوں نے، منافقین نے، رافضیوں نے، ان سب نے مل کر مسلمانوں کے لیے جگہ جگہ محاذ کھڑے کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ ایک جنگ سے فارغ نہ ہو تو دوسری جنگ ان پر مسلط کر دی جائے۔ لیکن جو حق والے لوگ ہوتے ہیں وہ اکتاتے نہیں ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو نازل کیا، جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا، یہ دین مستقیم نازل کیا، یہ ہدایت نازل کی۔ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، حج بھی کیا ہے، صدقہ خیرات بھی کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کیے ہیں، کاروبار و تجارت بھی کیا ہے، قرضہ دیا بھی ہے، قرضہ لیا بھی ہے، غمی خوشی بھی کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نرم و نازک وجود کے ساتھ، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین وجود کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سب سے زیادہ نازک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، 10 سال کی عمر میں تھے کہ 9 سال کی عمر میں والدہ لے کر آ گئیں، یا رسول اللہ اس کو اپنے بطور خدمت کے قبول کر لیں۔ اب 9-10 سال کا بچہ کسی کے پاس لے جاؤ، بندے کو خود ہی ترس آتا ہے، یار اس سے میں کیا خدمت دوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اتنے بہترین تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، اور انہی کا یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اتنے نرم تھے، نہ ہی میں نے باریک ریشم ایسا دیکھا نہ موٹا ریشم ایسا دیکھا۔ باریک ریشم انتہائی نفیس ہوتا ہے، موٹا ریشم جو بیٹھنے کے قابل آتا ہے، باریک ریشم جو پہننے کے قابل وہ استعمال ہوتا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اتنے نرم تھے کہ میں نے دنیا کا اتنا کوئی ریشم دیکھا ہی نہیں ہے، محسوس نہیں کیا اس کو، اتنے نرم ہاتھ۔ ان ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلائی ہے۔ اس نرم و نازک، خوبصورت اور حسین اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا جسم، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں اتر کر اپنا وجود زخمی کروایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، میں نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی وہ آپ پوری کریں۔ وہ کیا ہے؟ جو چیزیں میں نے آپ کو سکھائی بتائی ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اس کو چاہیے کہ اس آیت کو لوگوں تک